السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں انسانوں کو کامیابی کے لیے قرآن پاک ایک عظیم الشان نعمت اللہ نے عطا فرمائی، جو ہمارے دین کا اصل سرمایہ ہے، اور اگر ہم اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں گے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کا کلام ہر وقت کے لیے، ہر ماحول کے لیے، ہر ایک کے لیے رہبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو مکمل نعمت فرمایا۔ قرآن مکمل نعمت ہے، اسلام مکمل نعمت ہے۔ مکمل نعمت، اس پر یقین کر کے آدمی اپنی زندگیوں میں اس سے رہبری لے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ نے سنایا ہے۔ ایک گھر کیسا ہو اور ایک گھر کا فرد کیسے ہو۔ گھر جو ہے بنتا ہے ماں باپ سے، بچوں سے، کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، کامیاب زندگی کیسے بنے۔ اس کے لیے ایک بطور نمونے کے اسوۃ حسنہ قد کانت فی ابراہیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی تمہارے لیے۔ نبوت میں بھی رہبری ہے اور ابوت میں بھی رہبری ہے۔ ابوت کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام ایک باپ ہونے کے اعتبار سے دنیا میں آنے والے ہر والد، ہر باپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ باپ کیسے ہوتا ہے، باپ کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اولاد دے تو اس اولاد کی تربیت کیسے کرے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایک والد کا درجہ رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت والد کے، کہ آپ نے امت کے سامنے کیا نمونہ پیش کیا۔ آپ کے درمیان جو صحابہ اکرام رہتے تھے، اس میں بعض صحابہ بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن زبیر، حضرت انس رضی اللہ عنہم، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ، جو بچے ہیں، جو ٹین ایج ہیں، ان کے ساتھ آپ کا برتاؤ، آپ کا عمل ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ ایک عملی زندگی ہے۔ اس کو آدمی جب سیکھے تو پھر آدمی اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ آج جو ہے ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، جو اصل زندگی ہے قرآن کی، حدیث کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، اس سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہٹتے ہٹتے ہم جو ہے اپنے عقل پر، اپنے تجربات پر اور اپنے مشاہدات پر ہم اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے اپنی عقل کی روشنی میں، اس کی عقل میں جو سمجھ میں آتا ہے، جو تجربہ ہے، جو حالات چل رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس تو ایک سرمایہ ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان، بڑا مشہور قصہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ ایک نوجوان آئے اور آ کر انہوں نے نفس کے تقاضے ہوتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے، نفس کا تقاضا ہے،
بے تکلف بلا جھجک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو نفس کا تقاضا ہے اس کو پیش کر دیا. نکاح نہیں کر سکتے لیکن اندر خواہش ہے، اجازت دیں میں کسی کے ساتھ برائی کروں. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے. سوچیں، یہ ہے تعلق بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ. آج جو ہے بچے جو ہے اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے یہ بات نہیں کرتے. آج بچے جو ہے یہ سے جو مسائل ہیں وہ ان لوگوں سے کرتے ہیں جو خود رہبری خود جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وہ کیا گائیڈ کریں گے، وہ کیا رہبری کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ان کو سمجھایا، آج ہر ماں باپ کو یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب کیا اور بالکل صاف انداز میں سمجھ میں آنے والی بات، عقل سے سمجھنے والی بات ان کو سمجھایا. نہ غصہ کیے، نہ جھڑکے، نہ ناراض ہوئے، نہ ڈانٹ ڈپٹ کیے. کیا کر رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی بیہودہ بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، ہٹ جاؤ، آئندہ میرے سامنے مت آنا. یہ اگر برتاؤ ہو بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ تو پھر ایک فاصلہ پیدا ہو جائے گا، ایک دوریاں پیدا ہو جائیں گی. پھر یہی بچے، یہی نسل جو ہے اپنی زندگی، اپنے مسائل میں کسی اور سے رہبری لیں گے جو غلطی کے راستے پر چلیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی اچھی رہبری کر کے دعا بھی دی، اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک صاف کر دے اور اس کو حیا، عفت، پاک دامنی کی زندگی عطا فرما. صحابہ کہتے ہیں ہمارے درمیان اللہ نے اس نوجوان کو حیا میں ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو، انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہو، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت دیکھیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بہترین بات فرمائی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ بچہ کیسے ہوتا ہے، اس بچے کے اندر اطاعت کیسے ہو، فرما برداری کیسے ہو، اس بچے کے اندر صبر، حلم کیسے ہو، وہ کس نے سکھائے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہاں پر یہ سب سے پہلا نمونہ کیا ہے؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ دیکھو، صرف اس معاملے میں ایک نمونہ دیکھو، اللہ نے مجھے باپ بنایا ہے تو میں کیسے باپ بنوں. جو باتیں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں لانا چاہتے تھے، سب سے پہلے ان باتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیدا کیا. اپنی زندگی میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب عطا فرمایا، ابراہیم حلیم ہے. ابراہیم حلیم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو یہی لفظ فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے حلم والے ہیں. جو خوبی، جو صفت، جو کوالٹی ایک باپ کے اندر ہوتی ہے وہی چیز بچوں میں منتقل ہوتی ہے. اسی کو کہتے ہیں اسوۃ حسنہ، نمونہ بننا، نقاد نہیں بننا. نقاد کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا، تمہارے اندر یہ نہیں ہے، تمہارے اندر وہ نہیں ہے، تمہارے اندر ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کو جو ہے بطور انعام کے اللہ نے عطا فرمایا. اولاد ایک انعام ہے، ایک نعمت ہے، امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے ماں باپ کی، امانت ہے. پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہر ماں باپ سے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، ہم نے بچے کو فطری طور پر تمہارے حوالے کیا تھا. کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دنیا میں فطرت پر آتا ہے. ہم نے جب تمہاری گود میں وہ بچہ ڈالا تھا فطرت پر تھا، کیا وجہ ہے کہ وہ بچہ بگڑا؟ یہ سوال ہر ماں باپ سے ہوگا. یہ سوال ہر ماں باپ سے ہوگا. جب بچہ ہم نے تمہاری گود میں دیا تھا اور ہم نے یہ پیغام دیا کہ وہ بچہ فطرت پر آیا ہے، وہ بچہ کسی بگڑے ہوئی زندگی سے نہیں آیا، فطرت پر آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ یہ سوال ہوگا. اب سوال، جیسے نماز ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے، نماز پڑھیں گے یا نہیں اس کا سوال ہوگا. اسی طرح ہر باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کرے. تربیت ایک عمل ہے، نماز ایک عمل ہے تو تربیت بھی ایک عمل ہے. اللہ نہ کرے بعض مرتبہ تربیت ہوتی ہے بچوں میں بگاڑ آ جاتا ہے،
بعض مرتبہ تربیت نہیں ہوتی، ماں باپ اپنی زندگی، بچے اپنی زندگی، بچے نیک بن جاتے ہیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن تربیت ایک مستقل ماں باپ کا ایک عمل ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں قرآن پاک کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کیسے ذمہ دار نبی تھے، انہوں نے کیسی ذمہ داری ادا کی، نبوت کے اعتبار سے بھی، باپ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ ان کے کتنے بچے تھے؟ ایک بچہ نافرمان نکلا، ایک بچہ نافرمان۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ذمہ داری نہیں نبھائی؟ نوح علیہ السلام آخری وقت تک اس پر محنت کر رہے ہیں۔ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے پیارے بیٹے، سبحان اللہ، یا بنی، میرے پیارے بچے، میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، سوار ہو جاؤ، اور ان لوگوں کے ساتھ مت ہونا۔ وہ بچہ جو ہے کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے سمجھایا یہ پانی نہیں ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، یہ اللہ کا عذاب ہے، عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت شرط ہے، اور رحمت کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے باپ بیٹے کی، ایک موج آئی پانی کی اور اس بچے کو بہا لے گئی۔ حضرت نوح، اسی لیے جو ہے نا قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو آزمائش فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے تمہارے لیے، ایک امتحان کا پیپر ہے اللہ جو دے رہے ہیں، نعمت ہے، امانت ہے۔ صرف نعمت ہم سمجھتے ہیں، امانت بھی سمجھنا، آزمائش بھی سمجھنا، یہ آزمائش ہے۔ اللہ نبیوں کو اللہ نے آزمایا، آپ سمجھ رہے ہیں، نبیوں کو اللہ نے امتحان لیا۔ سوچیں نوح علیہ السلام پر کیسا امتحان آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیسا امتحان آیا، آپ سوچیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا اس سورہ یوسف کے اس واقعے میں ذرا غور کریں، یہ آج کے اس دور کی پوری ایک جو ہے نا پوری عکاسی کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے ماں باپ بڑے فکر مند ہیں کہ بچے ہماری نہیں سنتے، بچے ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، بچوں کے اندر بگاڑ ہے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، کریں کیا کریں؟ آپ سوچیں، یہ کو حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کا ایک نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ اسی خاندان کے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اسی خاندان کے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں یہ 11 بچے، یہ بالکل الگ راستے پر چل پڑے، اور اس گھر کے اندر بیٹھ کر ایک بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کیسے کریں۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، بیٹھ کے پلان کر رہے ہیں یوسف کو قتل کریں یا پھینک دیں، کیا کریں؟ تو یہ کہنے لگے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو راستے سے ہٹانا ہے، یوسف کو قتل مت کرو، پھینک دیں گے کہیں جا کے۔ اور ابا سے بات چیت کر کے بیٹے کو، بھائی کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب تک باپ کی آنکھیں سامنے تھیں بڑی محبت کے ساتھ کندھے پہ بٹھا کے لے گئے، جیسے ہی باپ کی آنکھوں سے، نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، بڑی زیادتی کا معاملہ کر کے اٹھا کے جو ہے کنویں میں ڈال دیا۔ اور واپس کیسے آ رہے ہیں؟ قرآن پاک جو ہے نا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے آ رہے ہیں رات میں، اور کہنے لگے یا ابانا، ابا جان سنیے ہمارا قصہ، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، کھیل رہے تھے، سامان کے پاس ہم نے یوسف کو بٹھایا تھا، اور یوسف ایک بھیڑیا آیا وہ کھا گیا، لیکن آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے، اگرچہ کہ ہم سچے ہیں، آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کرتے، کس سے بات کرتے؟ سوچیں، بگاڑ دیکھیں ان بچوں کا، انہی بچوں کا بگاڑ دکھا دیں۔ اور پھر کہنے لگے ہم دلیل کے لیے ہم جو ہے ایک کرتا لائے ہیں، وہ کرتا دیکھیے کیسا کرتا، اس پر خون کا رنگ جو ہے چڑھا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ ایک سبق ہے کہ جب ایک مرحلہ گزر جائے بچوں کا، جس میں بچے ہماری نہیں سنتے، ہماری بات کا جواب نہیں دیتے، پھر اس موقع پر ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے، کیسے کا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔
کیا دل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. آج جو ہے ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے دل کا دروازہ بھی کھلا رکھنا ہے، گھر کے دروازے بھی کھلے رکھنے ہیں. ورنہ جو ہے اگر ماں باپ اگر اس طرح سوچیں کہ بھئی کہ یہ اس نے نافرمانی کی، اس نے غلط کیا، اور ڈیسیشن اگر لے لیں، باہر کا جو ماحول ہے وہ ایسا ماحول کھا جانے والا ہے. کون محبت کرنے والا ہے، کون جو ہے دھوکہ دینے والا ہے. باہر کا ماحول تو دھوکے سے بھرا ہوا ہے. یعقوب علیہ السلام آپ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 50 سال تک صبر جمیل، اور وہ بچے اسی گھر میں پل رہے ہیں. اور پورا وہ مرحلہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں، بچوں سے بڑی شفقت، بڑی نرمی. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعقوب علیہ السلام کے یہی بچے مرنے سے پہلے اولیاء اللہ بن کے مرے. اولیاء اللہ بن کے انتقال ہوا ان سب بچوں کا. یہاں سے بگاڑ ہوا، یہاں پر ہدایت ملی. ایک کامیاب باپ کا رول دیکھیں، ان کا اسوہ دیکھیں، نمونہ دیکھیں، انہوں نے کیسے اس کو ڈیل کیا. اسی کو کہتے ہیں آزمائش ہے. یعقوب علیہ السلام ایک مرتبہ بار بار یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے تھے. تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرطا او تکون من الہالکین. یہ کیا ہو گیا، آپ بار بار یوسف 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 بولتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. پھر ان بچوں سے کہنے لگے یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ اکبر. 50 سال کے بعد بھی ماں باپ اپنے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کبھی اللہ کی رحمت سے یہ مہر نہیں لگائیں یہ نہیں سدھرے گا. عام طور پر ماں باپ کیا ہے، غصے میں آ کے یہ سدھرے گا نہیں. اب وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیتا ہے جب یہی کہہ دیے اب سدھر کے مجھے کیا کرنا ہے. 50 سال کے بعد اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں جاؤ اپنے بھائی یوسف کو اور اپنے بھائی کو تلاش کرو. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. یہ واقعہ جو ہے نا یہ ہمیں ایک لکھنے کی چیز ہے. ماں باپ کسی مرحلے میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے. کب کس کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیں اللہ بہتر جانتا ہے. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تیأسوا من روح اللہ، اس لیے کہ مایوس تو کافر ہوتا ہے اور ہم اللہ کو ماننے والے ہیں. اب یہ بچے جب پہنچے، بھائی ادھر مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیک مانگ رہے. مسنا اہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. خط لکھ کر بھیجا حضرت یعقوب علیہ السلام. اس خط میں اپنا تعارف کرایا، ابراہیمی گھرانے کی ہم ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں کیسی ہیں، حضرت اسحاق کی قربانیاں کیسی ہیں، ان کا بیٹا میں یعقوب ہوں. اس وقت یہاں ہمارے پاس بڑے حالات ہیں، آپ کے پاس جو ہمارا بیٹا ہے اس بچے کو واپس کر دیجیے. یوسف علیہ السلام اس خط کو پڑھ کے رو رہے ہیں، اور خط پڑھنے کے بعد ان بھائیوں سے ایک جملہ کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. نادانی میں تم نے یوسف کے ساتھ جو کیا تم جانتے ہو. وہ پریشان ہو گئے کہ کیونکہ یہ سیکریٹ تھا، یہ صرف ان بھائیوں کے درمیان یہ سیکریٹ تھا، یہ کیسے اس حضرت کو پتا چلا. فوراً کہنے لگے آئنک لانت یوسف، یقینی طور پہ آپ یوسف ہیں، کیونکہ یہ ہمارے علاوہ کوئی اور جانتا ہی نہیں تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے احسان کیا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ان بھائیوں کو آزاد کیا، جائیے. اور جب نکل رہے تھے تو اپنا کرتا دیا، لے جائیے میرے والد کو، یہ دے دیجئے، اور بڑے احترام سے انہیں لائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ جب بچے پہنچ رہے تھے، وہیں سے دور سے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے یوسف کی، خوشبو محسوس. یہ بچے جب پہنچے بڑے خوش ہو کر کہنے لگے ابا جان وہ بادشاہ نہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں یوسف، انہوں نے ہمیں معاف کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کیسا ہے یوسف؟ کہا کہ ان کا محل ایسا ہے، ان کی زندگی ایسی ہے، ان کا گھر ایسا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ یہ بتاؤ کہ ان کے ایمان اور اعمال اور اخلاق کی کیفیت کیا ہے، اعمال کیسے ہیں، ایمان کیسی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب بتائے تو پھر جو ہے نا، پھر وہ بچے درخواست کیے آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین.
ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، معاف کر دیں ہمیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تہجد میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں گا، معافی مانگ رہے، اللہ سے معافی مانگ رہے۔ ایک باپ کا صبر، ایک باپ کا حلم برداشت کرنا اور دعائیں کرنا، دعائیں کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا، یہ بچے کہاں سے کہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کے مقام تک پہنچا۔ دوستو ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ ایک نمونہ ہے، نمونہ اس اعتبار سے کہ ہم یعنی بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ ایک باپ، زندگی چلتی ہے، زندگی شروع ہوئی، چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اولاد دیتے ہیں وہ آدمی سوچے اللہ مجھے باپ بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے باپ کا ایک مقام دے رہا ہے، اب مجھے میری زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے بھی زندگی ایسی تھی اب بھی زندگی ایسی ہے۔ ایک ماں یہ سوچے میں تو ایک بیوی کی حیثیت تھی، اب اللہ نے مجھے ماں بنایا ہے، ماں کا مقام کتنا بڑا، مجھے ماں بننا ہے، مجھے اب باپ بننا ہے، مجھے ماں بننا ہے۔ تربیت میں ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، فوراً فوکس ہمارا بچوں پہ چلا جاتا ہے۔ نہیں، بچوں پہ فوکس ہمارا بعد میں جائے، سب سے پہلے فوکس اپنی ذات پر آئے کہ مجھے ماں باپ اللہ نے بنایا، مجھے کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو فکس کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہاں وہی ہوگا جو یہاں ہوگا۔ یہ تربیت کا پہلا قدم، سمجھ لیں۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ پہلی جیسی زندگی تھی، بچے آنے کے بعد بھی ویسی زندگی ہو۔ پہلے ہم جھگڑ رہے تھے، اب بچوں کے سامنے بھی جھگڑ رہے ہیں، پہلے ہماری زبان، بعد میں بھی، پہلے ہمارے عمل میں کمزوری، والدین بننے کے بعد بھی یہ کمزوری، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلا پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ ایک والد کامیاب کیسے بنتا ہے؟ اس کامیاب والد بننے کے لیے نمونہ ابراہیم علیہ السلام، جتنی خوبیاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک زندگی میں تھی، سب سے پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ تو بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے ہم اپنی ذات پر مجھے فوکس کرنا ہے کہ کیونکہ جو یہاں میں نماز کا پابند بنوں، دیکھ آپ سبحان اللہ، قرآن ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں دیکھیں، اے اللہ میری اولاد کو نمازی بنا، نہیں ہے اے اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، پھر میری اولاد کو بھی بنا۔ ترتیب دیکھیں، میں تو نبی ہوں، میں تو پابند ہوں، یا اللہ ہم اپنی دعاؤں میں دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کے لیے جو دعائیں مؤثر، ایک دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی نیکی کے لیے مجھے نیک بنا۔ اصلح لی فی ذریتی، میری اولاد میں نیکی آنے کے لیے سب سے پہلے مجھے نیک بنا۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں گناہوں سے اور میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ جب اس ترتیب پر زندگی آتی ہے پھر وہاں سے اصلاح ذریہ شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔